ایک مرتبہ سے مل کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بھائی جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر تشریف لائیے، بات دین کی چل رہی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک ہم نے ایمان والے کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب جان بھی ہماری نہیں ہے اور مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ دونوں بکا ہوا ہے اور جنت کے بدلے میں بکا ہوا ہے۔ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، تو وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے کہ لیہن گھینار اور لیہن دینار، تو ہم نے لکھ کے دیے، مطلب ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اللہ نے ہم سے لکھ کے لے لیا ہے، یہ ابھی تمہارا نہیں رہا۔ اور دنیا کا ضابطہ ہے دوستو، جو چیز بیچ دی جاتی ہے وہ خریدنے والے کے پاس میں ہوتی ہے۔ سائیکل بیچ ڈالے، لینے والے نے گھر کو لے کر آ گیا، مکان بیچ ڈالے، اس کا مکان میں وہ چلا گیا، کھیتی بیچ ڈالے، وہ اس نے خریدنے والے نے اپنا کام شروع کیا۔ جب ہماری جان اور مال ہمارا نہیں ہے، یہ بک چکا ہے، تو کس کو بیچے؟ اللہ کو بیچے۔ اب ہمارا نہیں ہے تو یہ جان اور مال اللہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور کائے کے بدلے میں بیچے؟ بولو نا، جنت کے بدلے میں بیچے، تو جنت ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ جان مال اللہ کے پاس اور جنت ہمارے پاس، لیکن ہماری جان اور ہمارا مال ہمارے پاس ہے اور اللہ کی جنت اللہ کے پاس، تو سودا ہوا کیسا؟ تو کہا کہ یہ جان اور مال ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، لیکن تمہارے پاس یہ امانت کے طور پر ہم دے رہے ہیں۔ کیا کے طور پہ دیا؟ امانت۔ اب یہ تمہاری نہیں ہے لیکن ہم تم کو دے رہے ہیں امانت بول کر۔ اب اگر اس جان اور مال کا تم صحیح استعمال کر کے آئیں گے تو پھر جنت ہمارا جو وعدہ ہے ہم اس کو پورا کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اب سوچو کہ جو چیز میری نہیں میں نے بیچ ڈالا، ایک تو بنانے والے خود اللہ ہے اور پھر خریدنے والے بھی اللہ ہے، اور پھر امانت کے طور پر ہمارے پاس یہ بھیج دیا گیا، جان اور مال کو دے دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے پاس امانت۔ تو اگر اس امانت میں اگر ہم خیانت کر رہے ہیں تو وعدہ پورا کیسا ہوگا؟ اور خیانت کیا ہوئی کہ یہ جان اور مال جب اللہ کی ہے، میری نہیں ہے، تو یہ نہ میری ذاتی ضرورت پہ لگیں گی، نہ ذاتی جو ہے تو کوئی خواہش پہ لگے گی، کسی چیز پہ بھی نہیں لگیں گی، کیونکہ میری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ہے۔ لیکن اتنا ہی لگانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کا جو ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ تم کھاؤ پیو، کلو واشربو، حکم دیا اللہ نے۔ اب کھانا کہاں سے آئے گا؟ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر منہ سلوا آتا تھا، 40 سال تک آسمان سے منہ سلوا اترتا تھا، وہ کھاتے تھے، تو ایسا تو نہیں ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو اس کے لیے کمانا پڑے گا، اور کمانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کھیتی باڑی کرنا پڑے گی، کاروبار کرنا پڑیں گے، تجارت کرنا پڑیں گی، ملازمت کرنا پڑیں گی، نوکری کرنا پڑیں گی، یہ سارے کام کاج اس لیے کرنا پڑیں گے ان تمام محنتوں سے، اسباب سے میرے پاس کچھ حلال مال آ جائے۔ کیا جائے؟ حلال روزی، عقل حلال جسے کہتے ہیں، وہ مل جائے۔ جب وہ مجھے ملیں گی، اس سے میں اپنی اہل عیال کی اور اپنی خود کی ضرورت کو پوری کروں گا۔ تو اتنا کمانے کی، اتنا سب کچھ حاصل کرنے کی اجازت ہے جو جائز و حلال ہو اور ضرورت کے موافق ہو، لیکن ضرورت سے زائد جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کبھی زائد اگر جمع ہو رہا ہے تو خرچ کرو، جو خرچ کریں گا اس کو ملے گا، بڑھ کر ملے گا، لیکن روک کر رکھنے والے کو بخیل کہا ہے۔
تو ہماری جان اور ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، لیکن اتنا ہی لگانے کی اجازت ہے جو میری جائز ضرورت ہے، جو تقاضے بشریت ہے۔ کھانا میری ضرورت ہے، اس میں وقت جان مال لگا رہے، پینا میری ضرورت ہے اس کے لیے لگا دیے، ایک رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پہ لگا دیے۔ زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ضرورت کے ہیں جو جائز ہے اس پہ وقت لگیں گا تو وہ خیانت نہیں ہوں گی، کیونکہ کمائیں گا تو کھائیں گا تو کھانے کے لیے کمانے کے لیے اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے لیے پھر تجارت بھی ضروری ہے، پھر ملازمت بھی ضروری ہے، سارے چیزیں ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے تو یہ خیانت نہیں ہوئی ہے، لیکن اب اس کے بعد کمانے کے لیے اتنی روزی تھی اور ہے، یہ حاصل کر چکا، رہنے کے لیے ایک مکان تھا وہ ہو گیا، جو ضرورت ہے اس کی کپڑا لباس روٹی کپڑا مکان کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، اب اس کے پاس مال بچا ہوا ہے، اب اس کے پاس جان ہے، خالی وقت ہے، جو مسجد میں دے سکتا، جو اللہ کے سامنے سجدے میں دے سکتا، جو ذکر اذکار میں دے سکتا، جو دعاؤں میں مانگ کے اللہ کے سامنے دے سکتا، اور پھر نہیں دے رہا، تو اب خیانت ہو گئی، پھر اب وعدہ پورا ہوں گا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ ہم کاروبار کے لیے نکلیں گے، ایک چکر مار کے آئیں گے 2-500 جیب میں ڈال دیں گے، اس کو تو کچھ ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو جو وقت ہم جائز کاروبار کے لیے دے رہے، جو جائز ضرورتوں کے لیے ہمارا وقت ہو رہا، جو بیوی بچے روٹی کپڑا مکان بیوی بچے دکانوں میں خرچ ہو رہا، ضرورتوں میں لگ رہا، اس کے اوپر انعام کا وعدہ ہے، پکڑ نہیں ہے۔ تم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ملنے والا ہے، بلکہ وہ دین ہے تمہاری جو اپنے اہل عیال پہ خرچ کر رہے، اور شرط ہے کہ جائز چیزوں پہ خرچ کریں۔ ہم رات دن 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے محنت کرتے صرف اس لیے کہ حلال روزی بھی بچوں کے پیٹ میں چلے جائے، تو وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی اجر ہے، وہ بھی جنت میں لے آنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ لیکن اتنا مال ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ کھا سکتا پی سکتا، مکان ایک سے زائد بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر اپنے آپ کو کمانے میں لگا رہا، اور پھر اپنے آپ کو ضرورتوں میں لگا رہا، اور پھر اپنے آپ کو بلا وجہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو اب یہ وقت کی خیانت ہے، یہ جان کی خیانت ہے، یہ مال کی خیانت ہے۔ اور جب اللہ کے دین کے لیے جب جان کی آواز لگے گی اور وہ جان پہ لبیک نہیں، جان دینے کے لیے ہم لبیک نہیں کہیں گے، جو مال کے لیے آواز دین کے لیے لگیں گی اور اس مال کو خرچ کرنے کے لیے ہم نہیں کہیں گے، تو پھر یہ مالوں میں اور جانوں میں خیانت ہوگی۔ اگر کوئی آدمی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کے اوپر قائم ہے تو وہ امانت کا پورا ادا کرنے والا ہے، وہ اپنے نماز اگر پڑھ رہا ہے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے، وہ عبادت کے مقصد پہ قائم ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے تو عبادت کے مقصد پہ ہے، وہ اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو عبادت کے مقصد پر، وہ ذکر اذکار کر رہا ہے تو عبادت کے مقصد پہ قائم ہے۔ لیکن کیا راج دن سجدے کرتے بیٹھیں گے؟ کیا راج دن ہم سجدے میں پڑے رہیں گے تو پھر باہر کا کیسا کریں گے؟ اس لیے ہمارے سجدوں کو تو عبادت بنا دیا، ہمارے نمازوں کو تو عبادت قرار دیا، ہمارے روزوں کو تو قرار دیا ہے عبادت، ہمارے حج عمرے کو تو دے دیا ہے، ہمارے صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کو تو دے دیا ہے۔ لیکن جو اہل عیال پہ کما کر خرچ کر رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی اجر ہے، وہ بھی جنت پہ جانے کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کی اخراجات پورا ہونے کے بعد، اس کی جائز ضرورتیں پوری ہونے کے بعد، اب اس کے بعد جو مال بچا ہے، اب اس کے بعد جو جان بچی ہوئی ہے، اگر وہ جان اور مال کو اگر اللہ کے دین کی محنت پر اور اس کی عبادت پر، اس کے دین کی خدمت پر اور دین کے سارے فلاحی کاموں پر اور بہت سارے غریب اور یتیم اور یسیروں پر یہ لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے مقصد پر باقی ہے، اور یہ اپنے امانت کے وعدے کو جو کر آیا ہے، جو ایگریمنٹ اس پر باقی ہے۔ اور اگر کبھی اس کے خلاف کر رہا ہے، مال ہے بیجا گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن خرچ نہیں کر رہا غریبوں پہ، ضرورت زدہ پہ، بیواؤں پہ، جو تو بیواؤں کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا، یتیموں پہ نہیں ہو رہا، یسیروں پہ بھی نہیں ہو رہا، اور مدارس میں نہیں ہو رہا، اور جو تو مکاتب میں نہیں ہو رہا، مساجد میں نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اپنی مال کے اندر جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس کے اندر خیانت کر رہا ہے، تو وعدہ پورا کیسا ہوگا؟ تو اب یہ کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے، کہیں میں پڑے ہوئے؟ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ کیا دھوکہ لگ گا؟ یہ میری محنتوں کی کمائی، یہ میں نے میری محنتوں سے کمایا، میری عقل سے کمایا، میری سمجھ سے کمایا، میری جو تو ہوشیاری سے چالاکی سے کمایا، اب یہ میرا ہے، جہاں چاہے خرچ کروں گا، کہیں بھی خرچ کر رہا،
کہاں نافرمانی ہو رہی وہ معلوم نہیں، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا وہ معلوم نہیں، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا وہ معلوم نہیں، شادی ہو رہی تو اس پہ خرچ کر لیکن کیسی چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ جو خرافات ہے اس پہ خرچ ہو رہا، جو بے دینی ہے اس پہ خرچ ہو رہا، جو حرام کام ہے اس پہ خرچ ہو رہا۔ نکاح سنت ہے، نکاح من سنت، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، وہ سنت پہ تو خرچ ہوا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 5 دن کائے پہ خرچ ہو رہا؟ مال کہاں لگ رہا ہے اس کی جان کہاں لگ رہی، اس کا وقت کہاں لگ رہا؟ نافرمانی میں لگ رہا، حکم عدولی میں لگ رہا، اللہ کے حکم کو توڑنے میں لگ رہا، اللہ کے غضب کو لانے میں لگ رہا، اللہ کے عذاب کو بلانے میں لگ رہا ہے اس کا جان اور مال۔ یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ سمجھ رہی ہے میرا، نہ جان میری ہے، نہ مال میرا ہے، نہ وقت میرا ہے، میرا کچھ نہیں، بلکہ پھر میرا کیا ہے؟ میرا وہ ہے جو میں نے کھا کے ہضم کرا، میرا وہ ہے جو میں نے کھا کے ہضم کر دیا، میرا وہ جو ہے میں نے پہن کے پرانا کر دیا، اور میرا وہ ہے جو آخرت کے لیے میں نے نیک عمل کر کے بھیج دیا۔ باقی سب دنیا کا پسارا ہے، سب جھوٹا پسارا ہے، سب ختم ہونے والا ہے، سب فنا ہونے والا ہے۔ وارثین انتظار کر رہے، جلدی چلے گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے ایک بیٹے کو جو تو اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو بیٹے کو بولے بیٹے جاؤ ڈاکٹر کو لے کے آ جاؤ۔ کس کو لے کے آؤ؟ کس کو بھیجا؟ بیٹے کو بھیجے کہ جاؤ باپ کی طبیعت خراب ہوگی ڈاکٹر کو لے کے آ جاؤ، تو نے وکیل کو لے کے آ گیا۔ کس کو لایا؟ اب جا رہے تو صحیح حضرت، جاتے آتے اپنا لکھا پڑے گا انگوٹھے دے دو سب ہمارا ہو جائے گا، تم جاؤ تمہارے کام میں، ہم ہمارا کام کرتے رہے۔ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ کس کے لیے ہم جی رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ ہم کو سب چل رہے، میں بھی چل رہا ہوں، ساری دنیا بھاگ رہی میں بھی بھاگ رہا ہوں، ساری دنیا جو تو لگی مال مال مال، ہم بھی اس کے پیچھے لگے رہے۔ فرق کیا ہے؟ غیر بھی یہی چاہتا ہے اچھا مکان ہو، اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا جو ہے تو گاڑی کار بنگلہ ہو اور موٹر گاڑی ہو، سب اچھا ہو، پوری دنیا بھاگ رہی ہے، ہم بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا فرق ہے ایمان والوں میں اس میں؟ اور نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ایک طرف وہ دیکھو جو کر رہے ہیں، ایک طرف وہ دیکھو جو دنیا کرا رہی ہے، ایک طرف وہ دیکھو جو دنیا کر رہی ہے اس کو دیکھ کے للچا رہے، اور ایک طرف نبی کی زندگی پیچھے آنا پڑے گا، پیچھے آنا پڑے گا، 1400 سال پیچھے آنا پڑے گا، ہماری نظر پیچھے ہو۔ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، میرے نبی کا کھانا کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی چاہت کیسی تھی، وہ کیا سوچتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کی دھن کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، ان کی طلب کیا تھی۔ ان کے سامنے اگر خزانے لا کے رکھ دیے جائے بولتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ جب زیادہ پریشانی کی حالت ہو گئی تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو مسلح اٹھائے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کب تک پریشانی ہوں گی، کب تک پریشانی مصیبتوں میں رہیں گے، کہنے لگے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اللہ کے رسول کہ تجھے مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے، اگر غریبی سے تنگ دستی سے پریشان ہے، مسلح ہٹائے تو نہریں بہری ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی، اے بیٹی یہاں مل جائیں گا وہاں نہیں ملیں گا۔ لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں ایک ٹائم کھاؤ ایک ٹائم بھوکا رہو، اور جب کھاؤ تو شکر کروں کہ اللہ تو نے مجھے کھلایا، میں اس کا شکر سجدہ کروں، اور جب نہیں رہو تو کھانے کے لیے جب نہیں رہیں گا میں تجھ سے مانگوں گا، کیونکہ مانگنے کا تو نے حکم دیا ہے۔ ہم کو ہماری زندگی جینے میں آگے والوں کو دیکھ کے اگر زندگی گزاریں گے نا ناکام ہو جائیں گے۔ سامنے والوں کو مت دیکھو وہ کیا کر رہا، بلکہ پیچھے والوں کو دیکھنا پڑے گا، چھوڑ کے کیا گئے طریقہ۔ 1400 سال پیچھے آنا پڑے گا، ان کے طریقوں پہ جانا پڑے گا، ان کو زندگی کو اپنانا پڑے گا، ان کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، ان کے طور طریقوں کو زندگی میں لانا پڑے گا، اور پھر چلنا پڑے گا، تو پھر اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس لیے کہ بالر بھی جب بال ڈالتا ہے تو پہلے پیچھے جاتا ہے، بعد میں آگے آتا ہے، بعد میں آگے آتا ہے۔ پلین بھی جب رن لیتا ہے نا تو ڈائریکٹ آگے نہیں بھاگتا، پہلے پیچھے جاتا ہے اور رن لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فضاؤں میں جو تو پھر اڑنا شروع کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے نمونہ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو ایمان والو تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تمہارا کھانا ان کے مطابق، تمہارا پینا ان کے مطابق، تمہارا جینا ان کے مطابق، تمہارا مرنا ان کے مطابق، شادیاں کاروبار تجارت ان کے مطابق، جو کچھ ہے وہ سب پیچھے ہے ہمارا، اور ہم سامنے دیکھ کے چل رہے ہیں۔ ہم اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے، ہم آگے والوں کو دیکھ کے اس کے مکان کو دیکھ کے ہرس دل میں آ رہی، اس کی دکان کو دیکھ کے دل میں ہرس آ رہی، اس کی کھیتی باڑی کتنی ایکڑ ہے میری کیوں نہیں ہو گئی، اس کا مکان ڈبل ہوگا میرا کیوں نہیں ہوا، اس کا جھوپڑے میں رہنے والا RCC میں بنگلہ بن گیا، میں ایسا کیسا گھر آئے گا۔
تو نہ وہ بنگلہ رہنے والا ہے اور نہ بنگلے والا رہنے والا ہے. اس کا بنگلہ کب تک ہے؟ وہ کب تک رہنے والا ہے؟ یہ تو اس کو بنگلہ چھوڑ کے جانا ہے یا بنگلے کو جو اس کو چھوڑنا ہے، یا نہیں چھوڑنا تو دنیا ایک دن ختم ہو جائیں گی، اس دن سب کو سب چھوڑ دینا ہے. پھر کہاں جائیں گے؟ نہ کھانے کو منع ہے، نہ پینے کو منع، نہ سونے کو منع ہے، نہ جینے کو منع، شادیاں کو اور کرنے کو منع ہے، کچھ بھی منع نہیں، سب کرو لیکن جائز چیزوں میں، حلال چیزوں میں، اور اتنا ہی کرو جتنی ضرورت ہے. تو ہماری جان اور ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے. میں اس کو میرا سمجھ رہا. جیسا ایک باپ نے 2 لڈو لایا، موتی چور کے لڈو لائے بوندی کے، اور بیٹے کو دیا لڈو، اس کے ہاتھ میں 2 دیا، لے دونوں. وہ بیٹے نے دونوں لڈو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور کھانا شروع کیا. تو باپ نے جو تو امتحان لینے کے لیے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹے تھوڑا سا دینا، تو میرا ہے وہ، میں نہیں دوں گا. بیٹے تھوڑا دینا میرے کو، دے ابا کو دے، ابا کو دے، امی کو دے، نانا کو دے، دادا کو دے. نہیں میں نہیں دوں گا. اب اس کا تھا کیا؟ وہ جنہیں جو ہاتھ میں چھین لیا اس کا ہے، جنہیں لا کے دیا اس کا ہے وہ، لیکن وہ سمجھ میرا ہے، وہ امتحان لے رہا کہ 2 دانے تھوڑا دینا. نہیں، باپ کو غصہ آیا، مارا، دونوں چھین ڈالا، چل بھاگ. تو جو اللہ نے جان دی ہے وہ تمہاری نہیں ہے، جو مال دیا وہ تمہارا نہیں ہے، جو وقت دیا وہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے. وہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بے شک ایمان والے کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب اللہ اس میں بولے تھوڑا دینا، مسجد میں بلا رہے اذان کے ذریعے سے آ کے سجدہ کرنا، وہ بھی ٹائم نہیں ہے نا ابھی. اب نماز کو اذان ہوگی نا، اور تم چلو میں آ رہا، ٹائم نہیں ہے ابھی. دین کی محنت کو ٹائم نہیں، نمازیں پڑھنے کو ٹائم نہیں، روزہ رکھنے کو ٹائم نہیں ہے. اللہ نے مال دیا حج کرنے کو ٹائم نہیں ہے. اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دینے کے لیے، وہ اس کے پاس وہ مال کا حساب ہے لیکن وقت نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتا. یہ ایک دھوکہ لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ میں اس کو سمجھ رہا یہ میرا ہے، یہ مال میرا، میں میرا سمجھ رہا، میری مرضی پہ خرچہ کر رہا. یہ جان کو میں میرا سمجھ رہا، میری مرضی پہ خرچ کر رہا. یہ وقت کو میں میرا سمجھ رہا، میں میری مرضی پہ خرچ کر رہا. یہ میری مرضی نہیں چلیں گی، یہ میری خواہشات پہ نہیں چلے گا، یہ اللہ کے حکم پہ چلے گا، یہ نبی کے طریقے پہ چلے گا، یہ دین پہ چلے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں. ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دیا اس نے، مانگ رہا وہ، اور ہم اس کو دے نہیں سک رہے. اور امیدیں لمبی لمبی ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا مہربان ہے، اور تیرے سے امید ہے تو مرتے جنت دینے والا. امید تو بہت لمبی ہے، اور جب وہ مانگا تو دینے کو نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی جانوں کو، مالوں کو صحیح جگہ لگا لو، ورنہ دنیا ہمارے جانوں اور ہمارے مالوں کو اور ہمارے وقتوں کو غلط جگہ لگانے کے لیے پلاننگ بنا چکی ہے. کیا بنا گیا؟ ہماری جانوں سے کھیلنے کی پلاننگ، ہمارے مالوں سے کھیلنے کی پلاننگ، ہماری عزتوں سے کھیلنے کی پلاننگ، اور ہماری تمام جائیداد پراپرٹی سے کھیلنے کی پلاننگ بن چکی ہے. اگر یہ یہاں کا نہیں ہوا تو یہ کسی اور کا ہو جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں وہ بھی نہیں آئے گا جس کے لیے بھاگ رہا ہے. اور دنیا بھی جائیں گے، آخرت بھی جائیں گے. دنیا بھی جائیں گے اور آخرت بھی جائیں گے. اس سے پہلے کہ کہیں کسی اور کا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ یہ دین کا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اسلام کا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ یہ اللہ کا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ یہ نبی کا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ یہ شریعت کا ہو جائے. اگر یہ یہاں کا نہیں ہوا تو کہیں کا بھی نہیں ہونے والا. دنیا نشانے پہ لگا کے رکھی ہے ہم کو. جیسا کوئی شکاری شکار کو لگا کے رکھتا ہے، کیسے نشانے پہ لگا کے رکھتا ہے، وہ جدھر جاتا ہے ادھر ٹریکر رہتا ہے، یار ہے بالکل، کب موقع ملے گا میں مار دوں گا. ایسا ہمیں ہمارے انتظار میں ہے. ایک تو دولت ہے ہمارے پاس، ایک تو نعمت ہے ہمارے پاس ایمان کی، لوگ اس کے بھی چھیننے میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کو بھی چھیننا چاہتے ہیں، اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. جانتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صبح میں کھائے تو شام میں ان کے پاس کھانے کے وعدے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن جو چیز ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. اور کیا ہے؟ ایمان. وہی تو ایک دولت ہے، اسی لیے تو کائنات باقی ہے، اسی وجہ سے تو یہ سب ساری کی خوبصورتیاں باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود کائنات. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا، کائنات کی کسی چیز کو نہیں بناتا. کہہ رہے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود کائنات، اور آپ اور میں اور ہر لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا بقائے کائنات. تو جس کے لیے کائنات باقی ہے
تو وہ باقی تمہارے لیے میرے لیے نہیں، وہ سینے میں ایمان ہے اس لیے باقی ہے. وہ جب تک زبان پہ اللہ اللہ ہے جب تک باقی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس دن اگر دنیا سے ایک بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ اللہ کرتے رہے گا تو دنیا باقی رہے گی. اور جس دن اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ اسی دن ساری زمین آسمان کو لپیٹ دیں گے. تو وہی دولت، وہی خزانہ لوٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. وہ خزانہ جو سینے میں ہے، وہ ایمان جو موجود ہے لا الہ الا اللہ، وہ یقین بنا کے رکھے ہے، وہ ایمان کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہے. اس ایمان کے اوپر نشانہ ہے. وہ ایمان چھیننا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا سے کوئی چیز ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، پر اس کے ہاتھ میں آ گا اور یہ لا الہ کے ساتھ چلا گیا تو دنیا کے اندر اس سے بڑا لکھپتی، دھجپتی، ارب پتی، کھرب پتی اور اس سے بڑا کوئی دنیا کے اندر مالدار نہیں ہے. اگر ایمان کے ساتھ چلا گا تو سب کچھ اس کا ہے، جیت کر چلا گا، جیت کر چلا گیا ہے. اور کبھی اگر اللہ نہ کرے اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا، ایمان زبان کے اوپر اسلام کا کلمہ نہیں آیا اور بغیر کلمے کے چلے گئے، اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک ہی چیز ہے دولت ہمارے پاس، ایمان. اس کی حفاظت کر لو، اس کو بنا لو، اس کو بچا لو، اس پہ محنت اتنی کر لو کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور بھیانک شکل میں آ جائے، اس وقت ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جانا. قسم خدا کی دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہے، دنیا کے سب سے جو تو ایک نمبر کی دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے. بولتے ہیں جس کو سکسیسفل مین جسے کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ جھوپڑے میں رہنے والا ہے، بھوکا پیاسا رہنے والا ہے اور پیدل چلنے والا ہے اور ہر حال میں غریبی اور تنگی ہے، لیکن جب دنیا سے گیا تو لا الہ زبان پہ تھا، بس دنیا کا بہترین اور سب سے مالدار آدمی بن کے چلا گیا. یہ اسی کی تو محنت ہے. کیا کی محنت ہے؟ ایمان کو بنانے کی محنت، ایمان کو بچانے کی محنت، کہ جب دنیا سے ہر ایمان والا جائے تو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو. اس کے لیے تو جماعتوں میں نکال دے، اس کے لیے تو جماعتیں نکالی، اسی کے لیے تو ہم اورنگ آباد چھوڑ کے یہاں تک آئے. ساری دنیا چل رہی ہے، بس ایمان جو دیا ہے اللہ نے اس کی سلامتی کی دعا کرو، اس کی جو تو بچانے کی، اس کو بنانے کی فکر کر لیں گے تو یہ بچ جائیں گا. اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے پتہ نہیں کون سا وقت آ جائے گا وہ چکا ہمارے ایمان کو چک لے گا. ہم دنیا میں سمجھ رہے ہوں گے مسلمان ہیں، پھر راشن کارڈ پہ میرا نام مسلمان، الیکشن کارڈ پہ نام میرا مسلمان، آدھار کارڈ پہ میرا نام مسلمان، پین کارڈ پہ میرا نام مسلمان، میں سمجھ رہا ہوں گا مسلمان اور کب کا ایمان چھین لیا ہوں گا معلوم بھی نہیں پڑے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. میں نماز پڑھ کر سمجھ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، میں روزہ کر رکھ کر میں سمجھ رہا ہوں مسلمان ہوں، پتہ نہیں اس کے زبان سے کل بھی اس نے کفر کے جملے بول ڈالا ہوں گا، پتہ نہیں کون سی تنہائی کے گناہ اس کے ایمان کو چھین لیے ہوں گے. یہ سمجھ رہا ہوں میں مسجد میں آنے سے مسلمان، یہ سمجھ رہا ہوں مسلمان سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں گا مسلمان، لیکن کب سے اس کا ایمان رخصت ہوگا اس کو معلوم ہی نہیں پڑے گا. یہ ڈرنے کا دور ہے، ڈرنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا ہے، گڑ گڑانے کا ہے. یہی دولت ہے. خدا کی قسم یہ دولت ہاتھ سے نکل گئی کہیں نہیں رہیں گے، ہم کہیں نہیں رہیں گے. جو مل گئی وہ غنیمت ہے، قربانیوں سے ملی، مجاہدوں سے ملی، کس کی جان لگی، کس کا مال لگا، کس کا وقت لگا، کس کی بیوی بچوں کو یتیم یسیر کر دیا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو سب کچھ کرے اب جا کر یہاں تک آیا ہے. اب ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس اس کی حفاظت، اس ایمان لا الہ الا اللہ جو سینے میں موجود ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ چلا جائے گا. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ افسوس اس پہ نہیں کیا جاتا جس کی زندگی بت خانوں میں اور گرجا گھر میں گزرتی تھی، مرا تو کافر میں شمار ہو جائے. اس پہ کوئی افسوس کی بات نہیں. دنیا میں بھی کافر تھا یہ، تو آخرت میں کس کی لائن میں کھڑے کریں گے؟ کافروں کی لائن میں کھڑے کریں گے. اس پہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. افسوس اس پہ کیا جاتا ہے جس کی زندگی تو مسجد میں گزر رہی تھی اور جب حشر کے میدان میں کھڑا تو کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کافروں کی صف میں کھڑا ہوا ہے. جتنا افسوس کرنا ہے کر لو، کیونکہ ایمان والا تھا، مسلمان تھا، گناہوں سے بچایا نہیں، ایمان کی محنت کرا نہیں، ایمان کو بنایا نہیں، ایمان کو بچایا نہیں، ایمان کے بنانے کی فکر نہیں کرا، اور پھر ایک وقت آگا کہ بہتے ہوئی لاٹ میں، بہتے ہوئے سونامی کی لہر میں اس کا ایمان ختم ہو گیا اور یہ بغیر ایمان کے چلا گیا. اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، کسی شخص کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی دل کی رگ کو صرف چھوتا ہے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی مرنے والے کے دل کی رگ کو جب وہ موت کا فرشتہ چھوتا ہے اس کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو جاتی، سننے کی سماعت ختم ہو جاتی، پہچاننے کی طاقت ختم ہو جاتی. پہچانتا نہیں میرے بازو میں کون ہے، بیٹا بیٹا، باپ بیٹا، بیوی بیٹی، بچے، کچھ نہیں معلوم، کیونکہ اب اس نے یہاں ہاتھ رکھ دیا. موت کے فرشتے نے ہاتھ یہاں پہ صرف ایسا رکھا تو یہ پہچاننے کی طاقت ختم.
اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی شکلیں اور صورتیں سامنے کر دی جاتی ہیں. کس کی؟ جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا کاروبار کھیلنا کودنا رات دن جس کے ساتھ تھا. اگر وہ نمازی ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ کرنے والے اللہ کا نام لینے والے ہیں ذکر کرنے والے ہیں خدا کی قسم ان کی برکت سے وہ نورانی چہروں کی برکت سے زبان پہ کلمہ آ جاتا ہے. اور اگر کبھی اللہ نہ کرے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا رات دن کھانا پینا اس کا سونا لیٹنا اس کا کاروبار کرنے والے اگر بے نمازی بد دین اور بے دین اور گناہگار اور فاسق اور فاجر ہے کبھی ان کے گناہوں کی نوست بھرے چہرے اس کے سامنے آتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی زبان میں کلمہ نہیں آتا اور شیطان اس کی بہکانے کی انتہائی کوشش کرتا ہے. لیکن جب دیکھتے ہیں کسی شخص کو کہ نماز کا پابند ہے 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت میں فرشتہ جو فرشتہ آتا ہے موت کا فرشتہ شیطان کو ہٹا دیتا ہے اور خود اس سے کہتا ہے کلمہ پڑھ. وہ کلمہ لا الہ پڑھتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے. اس سے بڑا اور کون سا انعام ہونا؟ کون پڑھا رہا کلمہ؟ ارے بولو. موت کا فرشتہ کلمہ پڑھا رہا. سگا باپ بیٹا ہے کلمہ پڑھانے کو تو وہ پڑھنے کو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نشہ ہے سوار موت کا نشہ سوار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا اس پہ وقت آ جاتا ہے اتنا جب یعنی اس کے بدن سے جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو پاس اس کی نشے موت تکلیف کی وجہ سے ایسا نشہ سوار ہوتا ہے کہ پاس والوں پہ تلوار چلانے شروع کر دے گا. اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. اپنے آپ میں نہیں رہتا وہ لیکن اس وقت اگر اس کا سگا باپ بھی اگر وہاں سامنے آؤں گا تو نہیں پہچانے گا. کلمہ پڑھائیں گا تو سمجھ میں نہیں آئیں گا. آخری حالت میں ہم اس کو کلمہ تلقین کرتے. جب وہ لیٹ جاتا اٹھنے کے قابل نہیں بیٹھنے کے قابل نہیں کچھ کرنے کے قابل نہیں سارے کام بستر پہ پڑے رہتے ہیں. اب اس کو جب آخری حالت ہوتی ہے تو ان کو لٹا دیے چادر ڈال دیے. اب وہاں پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ ورد ہو رہا ہے. کلمے کی تلقین ہو رہی وہاں. زندگی اس کے خلاف گزر گئی کلمے کے خلاف زندگی نماز کے خلاف زندگی قرآن کے خلاف زندگی حدیث کے خلاف زندگی شریعت کے خلاف سب اللہ کے جو تو دین کے خلاف گزار دیا. اب کلمہ آخری میں اس کو کلمہ سب مل کے بیٹھے ہوئے اور سب مل کے گیا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کرے آ جائے. اب کیا ہوا آئیں گا کیونکہ زندگی پوری کیسی گزارا. ادھر اللہ کا منادی بلا رہا اور باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن اندر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی. ارے زندگی میں ہوں گا تو موت کے وقت کھلے گا. ایک ٹیپ ریکارڈ لو ایک بڑا ٹیپ ریکارڈ لو اس پہ کیسٹ ڈال دو اور اس کے بعد اس کے اندر جو تو ایک کپڑا ڈھک دو ادھر سے اگربتی لوبان جلا دو اور اس کے بعد اس کا پلے کا بٹن اس کے اندر گانا بھر دو اور پلے کا بٹن چالو کرو اور سب مل کے بیٹھ جاؤ اور یہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کھاؤ قسم کھا کے بولو صحیح بولو ایمانداری سے. بٹن دبانے کے بعد میں کون سی آواز اندر سے آئیں گی؟ گانے کی آئیں گی. اندر گانا بھرا ہوا ہے کیسٹ میں. اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ ارے بولو نا. گانا بھرا ہوا ہے اندر اور پھر سار اس پہ کپڑا ڈال دیے سائڈ میں اگربتی جل رہی ادان جل رہا اور سب لا الہ پڑھے سب لا الہ پڑھے اور وہ جو بٹن دبا رہے تو اندر سے آواز کا آ رہی گانے کی. زندگی بھر ساری مخالفت میں چلا گیا تو زبان پہ کلمہ کیسے؟ جب کلمے کی محنت کرے تو کلمہ زبان پہ آئیں گا. جب ایمان کی محنت کریں گے تو ایمان کی بول لا الہ آخر میں آئیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.